السلام علیکم ناظرین، ولنگ ویز لاہور سے ندیم نور. ہم موڈ اور مزاج کے حوالے سے پروگرام لے کے حاضر ہوتے ہیں. ایز آلویز ہمارے ساتھ ایز ایکسپرٹ موجود ہیں مس آمنہ نواز. آج کچھ ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز کی وجہ سے ہم ڈیلے سے آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں، لیکن آئندہ سے ان چیزوں کا بھی خیال رکھیں گے. کبھی کبھار کچھ ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز بھی آ جاتی ہیں. آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع اینگر اور اس کی مینجمنٹ پر بات کرنا ہے. مس آمنہ، ویلکم ٹو دا شو. سب سے پہلے ہمیں اینگر کے بارے میں بتائیے. آج ہمیں اس حوالے سے کچھ غلط فہمیوں کو ڈسکس کرنے کا موقع بھی ملے گا، مینجمنٹ پر بات بھی کریں گے. تو کچھ ہمیں بریف سا اوور ویو دے دیجئے. اینگر بھی انہی لفظوں میں سے ایک لفظ ہے جو مختلف لوگوں کے لیے مختلف معنی رکھتا ہے، گو کہ ایک براڈ سی انڈرسٹینڈنگ تو ہوتی ہے. تو پلیز اگر آپ ہمیں اس بارے میں بتائیے. اینگر کے بارے میں جیسے آپ نے دیکھا کہ کچھ غلط فہمیاں ہوتی ہیں اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ایک خاص طرح کی ہی جذبے کو ہم اینگر کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کی بھی آگے مختلف شکلیں ہوتی ہیں. یعنی غصہ صرف وہ نہیں ہے وہ جو لوگ ہوا میں مکے لہرا رہے ہوتے ہیں اور الٹی سیدھی باتیں منہ سے نکال رہے ہوتے ہیں، بلکہ بعض اوقات غصے کی ایک ایسی شکل بھی ہوتی ہے کہ جس میں ہم غصہ پی جاتے ہیں، دل میں رکھتے ہیں باتیں، اور وہ آگے چل کر رنجشوں کی شکل اختیار کر جاتی ہیں. کسی بات پر غصہ آتا ہے لیکن ہم اس کا اظہار نہیں کرتے ہیں، لیکن اپنے ذہن میں رکھتے ہیں. وہ شخص کچھ برا کر کے بھول بھی جاتا ہے لیکن ہم اس کو اپنے آپ کو بار بار یاد کرواتے رہتے ہیں. تو یہ بھی غصے کی شکل ہے. بعض اوقات غصے کی شکل اس طرح سے بھی ہوتی ہے کہ جس میں ہم دوسرے کو تو نقصان نہیں پہنچاتے لیکن اپنے آپ کو نقصان ضرور پہنچانے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے اپنا خیال نہ رکھنا یا خود کو ہارم کرنا یا ٹھوکر ٹال کر دینا. یہ بھی غصے کی ایک شکل ہے. بعض اوقات غصے کی شکل سارکازم کی صورت میں بھی نظر آتی ہے، یعنی طنز کر دینا، کوئی طنزیہ لہجے میں کسی سے کوئی بات کر دینا، یا بظاہر تو یہ محسوس کروانا کہ ہم نے کوئی بھی ایسی غصے والی بات نہیں کی لیکن بات کی ٹون میں کچھ تلخی اس طرح کی نظر آنا. تو یہ بھی غصے کی ایک شکل ہے. تو غصے کی شکل صرف یہی نہیں ہے کہ ہم ریئیکٹ کرتے ہیں یا ہم شور شرابہ ڈالتے ہیں. غصے کی مختلف شکلیں ہیں، پہلے تو ان کو پہچاننے کی بھی ضرورت ہے. بعض اوقات غصہ ریٹیلیٹری بھی ہوتا ہے، جیسے کہ بغاوت پر اتر آنا، اور بغاوت کی بھی پھر مختلف شکلیں ہیں. منہ کر تال کر لینا یا خاموش ہو جانا، سائلنس میں چلے جانا. یہ بھی غصے کی شکل ہے کہ جس میں ہم بات نہیں کرتے ہیں، ہم کئی عرصے تک ناراض رہتے ہیں، ٹاکنگ ٹرمز پر نہیں آتے ہیں، یا پھر ہم اوائڈ کرتے رہتے ہیں، اس سامنے والے شخص کا سامنا کرنے کے بارے میں تیار نہیں ہوتے. پھر وائلنس کی شکلیں ہوتی ہیں. تو یہ سائلنس اور وائلنس کے بیچ میں جتنی بھی وہ ساری رینج ہے، یہ سب غصے کی مختلف شکلیں ہیں. اور یہ بھی بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ شاید غصے کا مطلب ہے کہ صرف اونچی آواز میں بات کرنا یا شور شرابہ ڈالنا یا کوئی توڑ پھوڑ کرنا، وہ بھی غصہ ہے. پھر ایک اور چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ غصہ زیادہ تر سیکنڈری ان نیچر ہوتا ہے. یعنی کہ غصہ کوئی ہمارا بنیادی جذبہ اس طرح سے نہیں ہے، یہ کسی اور جذبات کی وجہ سے بعد میں آتا ہے. ہمیں محسوس ہوتا ہے جیسے کہ اگر کوئی کسی کی بات سے ہرٹ ہوتا ہے، اس کو کسی بات سے تکلیف پہنچی ہے، تو رد عمل کے طور پر بعض اوقات ہمیں غصہ آتا ہے اور ہم پھر غصے میں آ کر تو ہم پھر آگے سے ریئیکٹ کرتے ہیں. بعض اوقات ہماری مرضی کا کوئی کام نہیں ہوا ہوتا، یا ہمارے جو ہم چاہ رہے تھے ہماری پسند کے مطابق کوئی کام نہیں ہوا ہوتا، تو ہم جو فرسٹریشن فیل کرتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں ہوا، تو اس کے بھی ریئیکشن میں بعض اوقات غصہ آتا ہے. تو غصہ موسٹ آف دا ٹائم یہ ایک سیکنڈری ایموشن ہی بن کر سامنے آتا ہے، اور ہم اس چیز کو پہچان نہیں پاتے کہ جو بنیادی جذبہ تھا وہ کیا تھا. پھر آپ نے جو شروع میں بات کی اینگر مینجمنٹ کی، تو اینگر کے لفظ کے ساتھ جب کسی کو بہت زیادہ اگر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ غصے کے مسائل ہیں، تو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ سب سے پہلے کہ وہ زیادہ تر غصے میں رہتا ہے. پہلے تو فریکوینسی دیکھنی ہوتی ہے کہ وہ کتنی عرصے تک، کتنی بار بار کیا اسے غصہ آ رہا ہے یا اس کو کبھی کبھار آتا ہے. پہلی چیز ہے کہ ہمیں فریکوینسی دیکھنی ہوتی ہے. دوسری چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ شدت کتنی ہے اس غصے کی. یعنی غصہ سب کو آتا ہے لیکن اس غصے کی وجہ سے کوئی کیا کرتا ہے، یہ میٹر کرتا ہے کہ
ہم بتا سکتے ہیں کہ اس شخص کو کہ اینگر کو مینج کرنے کی ضرورت ہے یا اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے اپنے غصے پر قابو پانا. اب سوال یہ ہے کہ کوئی غصہ کرتا ہے تو کیا وہ خاموش ہو جاتا ہے یا کتنی دیر تک خاموش رہتا ہے, یا چیزیں توڑتا ہے یا اونچی آواز میں بات کرتا ہے یا گالی دیتا ہے یا گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے یا کمرہ چھوڑ کر یا کوئی بڑا فیصلہ کر لیتا ہے یا بہت سی چیزیں کوئٹ کر دیتا ہے. تو انٹینسٹی کو دیکھنے کی ضرورت ہے. پھر دورانیہ یا ڈیوریشن دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کتنے عرصے سے کوئی غصے میں رہ رہا ہے یا اس کے غصے کے مسائل بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں. جیسے موڈ ڈس آرڈرس کی ہم جب بات کرتے ہیں تو اس میں اینگر کے ایشوز بہت کامن ہیں, اور فیملیز اکثر یہ رپورٹ کرتی ہیں یا آس پاس کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اکثر یہ رپورٹ کرتے ہیں کہ مزاج میں تلخی بڑی جلدی آ جاتی ہے یا بڑی جلدی ہی, یا لوگ کہتے ہیں کہ غصہ بالکل ایسے ایج پہ ہوتا ہے یہ شخص اور یہ فوراً اس کو غصہ آ جاتا ہے. تو 3 چیزیں ایک تو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ فریکوینسی کیا ہے, انٹینسٹی کتنی ہے, شدت کتنی ہے, اور کتنے عرصے سے کسی کو غصے کے مسائل ہیں. پھر اینگر کے ساتھ کبھی ٹریٹمنٹ کا لفظ استعمال نہیں ہوتا کہ اینگر ٹریٹمنٹ, کیونکہ اینگر کے ساتھ اینگر کو ہمیشہ مینج کیا جا سکتا ہے, یہ کوئی جڑ سے ختم ہونے والی چیز نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک قدرتی جذبہ ہے اور اس کے لیے ہمارے برین میں باقاعدہ ایک سسٹم موجود ہے جو کہ غصے کو ریگولیٹ کرتا ہے, اور اس کے کچھ فوائد بھی ہیں جس کی وجہ سے یہ ہمارے برین میں ایک سسٹم ہے غصے کو ڈیٹیکٹ کرنے والا. پہلے تو ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ یہ بات غصے والی ہے یہ نہیں ہے, اور اس کے بعد پھر وہ ایک جذبہ جب ابھرتا ہے تو ہماری پوری باڈی لینگویج چینج ہو جاتی ہے, ایون پوری فزیولوجی بدل جاتی ہے. جب کوئی غصے میں آتا ہے اس کی سانس تیز ہو جاتی ہے, اس کا دل زور سے دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے, اس کے اندر ایک انرجی آ جاتی ہے. اب ضرورت کیوں ہے اس جذبے کی؟ کیونکہ یہ ہمیں فائٹ اور فلائٹ میں بہت مدد دیتا ہے. اینگر کا جو ایموشن ہے, جیسے جنگوں میں بڑی مدد دیتا ہے یہ ایموشن, سپورٹس میں یہ بڑی مدد دیتا ہے یہ ایموشن, لڑائی جھگڑا جہاں کچھ ہمیں ترکی بترکی جواب دینا ہوتا ہے تو وہاں ہمیں مدد دیتا ہے اور کہیں نہ کہیں انرجی بھی پرووائڈ کرتا ہے. تو ایک قدرتی جذبہ ضرور ہے, تو اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جڑ سے یہ جو ایموشن ہے وہ ختم ہو جائے. لیکن ہاں ہم مینجمنٹ کے بارے میں ضرور ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ اینگر کے ایشوز اگر کسی کے ہیں یا بڑا ہی کرونک غصہ اگر کسی کا ہے تو اس کے لیے اس کو مینجمنٹ کی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایسی سکلز جس سے وہ اپنے غصے کو قابو میں لا سکے. آپ کی بات سن کے میرے ذہن میں ایک سوال یہ آ رہا تھا کہ کیا غصے کے بڑے ہوئے ہونے یا قابو میں ہونے یا کم, جیسے کچھ لوگ محنت کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں تو ان میں گزرتے وقت کے ساتھ غصے کی کیفیات یا ڈسٹرکٹیو غصے کی کیفیات کم ہو جاتی ہیں. غصہ جیسے آپ نے بتایا ہے تو ایک نیچرل ایموشن, اور ہماری دماغ میں اور ہمارے کیمیکلز میں باقاعدہ اس کا ایک سسٹم موجود ہے جو کہ اس ساری چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے. لیکن غصہ کئی دفعہ ایک ڈسٹرکٹیو فارم بھی اختیار کرتا ہے جس میں لڑائی جھگڑا, ہاتھ اٹھانا, پیٹنا یا خود پٹنا, یا اور بڑے نقصانات کر ڈالنا جن کے بغیر بھی معاملے کو ہینڈل کیا جا سکتا تھا. سوال میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ کیا زندگی کے عمومی حالات کا بھی غصے کی کیفیت پر کوئی فرق پڑتا ہے؟ جیسے اب گرمیوں کا موسم آ رہا ہے تو جب کوئی گاڑی میں اے سی کی سہولت کے ساتھ سفر کر رہا ہوتا ہے تو دیکھا گیا ہے کہ اتنا غصہ اسے نہیں آتا, لیکن جو لوگ بیچارے موٹر بائک پر ہیں یا گاڑی کے میں جن کے پاس اے سی کی سہولت نہیں ہے تو ان کے بھڑک اٹھنے کی جو پروپینسٹی ہے وہ ذرا زیادہ ہوتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ زندگی کے عمومی حالات جیسے ہلکی پھلکی بات چیت یا لطیفے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کسی ٹیچر نے یا کسی ٹریفک پولیس والے نے کسی کا چالان کر دیا ہے یا سخت بات کر دی ہے تو ضرور گھر سے اپنی بیگم صاحبہ سے لڑ کے آیا ہوگا. تو کیا زندگی کے عمومی حالات کا بھی ہمارے اس ایموشنل سٹیٹ پر اور اس سے ریلیٹڈ ہمارا رسپانس کیا ہوگا, کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے؟ جی بالکل. یہ جو انوائرمنٹل فیکٹرز جس کی آپ بات کریں تو اس کا تو بہت گہرا تعلق ہے ہمارے موڈ مزاج پہ, اور لگاتار اگر کوئی ایسے ماحول میں رہ رہا ہے کہ جس میں چڑچڑا پن زیادہ سے زیادہ محسوس اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کی جو سٹریس کو برداشت کرنے کی ایبلٹی ہے
وہ کم سے کم ہونا شروع ہو جاتی ہے, یعنی اس کی جو ریزیلینس ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور ایک اور چیز جو میکنزم ہے برین کا, اس کو بھی میں تھوڑا ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ جو ہمارے برین کے کو ہم اسٹرکچر کو اگر اسٹڈی کریں تو کلیئرلی دو حصوں میں اس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ایک ایموشنل برین ہے اور ایک لاجیکل برین ہے ہمارا. تو یہ جو جذباتی دماغ ہے, بیسکلی جتنے بھی جذبات ہیں, یہ غصہ آنا, یہ اداسی محسوس کرنا, یا ایک دم سے کوئی لہر اٹھنا اور پھر دل کرنا کہ یہ کام اب فوراً ہو جائے, کریونگ ہونا, طلب ہونا کوئی بھی کام کرنے کی, تو یہ تمام چیزیں ایموشنل برین ریگولیٹ کرتا ہے. اور دوسری طرف ہے لاجیکل برین, جو سوچتا سمجھتا ہے, جو مسئلہ اگر ہو تو اس کے حل تلاش کرتا ہے, پرابلم کو سالو کرنے کے بارے میں سوچتا ہے, کریٹو ہوتا ہے. تو یہ دو دماغ کے حصے ہیں. اور جو ایموشنل برین ہے ہمارا, وہ نہ صرف ہمارے جذبات کو ریگولیٹ کرتا ہے بلکہ ہمارے جسمانی کیفیات کو بھی وہ ریگولیٹ کر رہا ہوتا ہے, ہمارے ہارمونس کو بھی ریگولیٹ کر رہا ہوتا ہے, بہت سی اور معاملات ہیں جس کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے, ہمارے انٹرنل باڈی جو جتنے سسٹم ہیں ان کو بھی وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اب جب دونوں ٹائم پر یہ دونوں برین ایک ساتھ ایکٹیو اس طرح سے نہیں ہو سکتے, ایک ٹائم پر ایکولی ایکٹیو نہیں ہو سکتے. ایک وقت میں ایک برین ذرا زیادہ ایکٹیو ہوگا کمپیریٹیولی, ایک پارٹ کو, ایک حصے کو زیادہ بلڈ مہیا ہو رہا ہوگا جو جس وقت جس کی زیادہ ضرورت ہو. جیسے ہم اگر اس وقت بات کر رہے ہیں تو ہمارا لاجیکل برین ذرا زیادہ ایکٹیو ہے, ہم بات کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف اگر بھوک لگی ہو تو ہمارا پھر لاجیکل برین اتنا ایکٹیو نہیں ہوگا, کیونکہ اینیمل برین یا ایموشنل برین جو ہے وہ بار بار ہمیں یہ میسج دے رہا ہوگا کہ کھانا کھا لو. تو اسی طرح سے جب کوئی بہت گرمی میں رہ رہا ہے, یا جب کسی کا نیند پوری نہیں ہوئی ہے, وہ چڑچڑا ہے, یا کوئی فزیکل پین ہے, یا طبیعت خراب رہتی ہے اکثر, تو بعض اوقات لاجیکل برین اتنی جلدی کام نہیں کرتا. اور کیونکہ اس کے جو ہیومن برین, اینیمل برین ہے یا ایموشنل برین ہے, اس کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہوتی. تو ایک تو اگر ہم اینگر مینجمنٹ کی بات کریں تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں جب غصہ نہیں آتا تو غصہ کرنے سے پہلے کرنے والی ہوتی ہیں, جب غصہ نہیں آ رہا ہوتا تو اس ٹائم پر کرنے والی ہوتی ہیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں تب کرنی چاہیے جب ہمیں غصہ آ رہا ہوتا ہے, یعنی غصے کے دوران. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو غصہ کرنے کے بعد کرنے والی ہوتی ہیں. اب اگر ہم بات کریں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو غصہ کرنے سے پہلے کرنے والی ہیں, تو اس میں جو بنیادی چیزیں ہیں وہ یہی ہیں کہ اپنی نیند کا خیال ہمیں رکھنے کی ضرورت ہے. یعنی وقت سے پہلے اگر ہم تیاری کر لیں کہ اپنی نیند کے معاملات کو ہم ٹھیک رکھیں, آرام کا خیال رکھیں, اپنی ڈائٹ کو اچھا رکھیں. کیونکہ بہت دیکھا گیا ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, بہت زیادہ کامن آبزرویشن ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو شام کے ٹائم افطاری کے قریب کافی لوگ چڑچڑے ہو چکے ہوتے ہیں, اور بہت زیادہ جو ہے وہ ٹریفک سگنلز پہ بھی لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں, اور انتظار نہیں کیا جا رہا ہوتا. لوگ سموسے لینے کھڑے ہوتے ہیں لائن میں, تو وہاں پہ بھی لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس میں اگین وہی بات ہے کہ ہنگر کا ایلیمنٹ بھی بہت زیادہ کامن ہوتا ہے, جس کی وجہ سے لاجیکل برین کو اتنا خاص سوچ نہیں رہا ہوتا کہ ابھی ہمیں صلح کرنی ہے یا ابھی ہم نے کوئی کس طرح سے بات کرنی ہے. تو جو غصے سے پہلے کرنے والے کام ہیں اس میں زیادہ تر جو کام ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے اوور آل لائف سٹائل کو اور اپنی صحت کا خیال اچھے طریقے سے رکھیں, جس میں نیند پوری کرنا, ڈائٹ اچھی لینا, آرام کرنا, واک کو اپنی روٹین میں شامل رکھنا. اس کے علاوہ ڈائٹ میں ایسی چیزیں استعمال نہ کرنا کہ جس سے مزید بے چینی ہو, مزید تیزی مزاج میں رہے. جیسے کہ بہت زیادہ میٹھے کا استعمال اگر کوئی کرتا ہے تو اس سے بھی چڑچڑا پن اور موڈ میں اتار چڑھاؤ رہتا ہے. بہت زیادہ کیفین کا استعمال کوئی کرتا ہے, چائے کافی بہت زیادہ کرتا ہے, یا انرجی ڈرنکس بہت زیادہ اگر استعمال کرتا ہے تو اس سے بھی موڈ میں تلخی سی ضرور آنے کے امکانات رہتے ہیں اور ایک بے چینی سی ضرور رہتی ہے. تو یہ تو کام ہے کچھ ایسے جو ہمیں پہلے سے کرنے چاہیے. لائف سٹائل کچھ ایسا بنا ہو, کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں, یہ وہ ایریاز ہیں کہ اگر یہ ٹھیک سے ہم اس پر کام نہیں کرتے ہیں تو آگے چل کر اگر ذرا سی بھی کوئی سٹریس ہوتی ہے تو پھر ہم سے برداشت نہیں ہوگی. اگر کوئی کانسٹنٹلی اپنے کھانے پینے کا خیال نہیں رکھ رہا یا اس کی نیند پوری نہیں ہو رہی تو اس کو جو سٹریس کو کوپ کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کی وہ کمزور ہو جائے گی. پھر کچھ ایسے کام ہیں جو ہمیں جب غصہ آ رہا ہوتا ہے تو تب کرنے والے ہیں کہ اس میں سے سب سے پہلے جو کامن بات ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ یہ فیصلہ کر لینا کہ جب غصہ آئے تو اس وقت کوئی بڑی بات یا کوئی بڑا فیصلہ نہیں کرنا.
اور زیادہ تر لوگ کیونکہ اس وقت ایک انرجی میں ہوتے ہیں، جب غصہ آ رہا ہوتا ہے تو اس وقت ان کا دل کرتا ہے کہ ابھی ہم کوئی فیصلہ سنا دیں اور ابھی کوئی مسئلے کا حل بھی یہیں اسی اسٹیٹ میں نکل آئے. تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب کوئی غصے میں ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایموشنل برین زیادہ ایکٹیولی کام کر رہا ہے اور لاجیکل برین سوئچ آف ہوا ہوا ہے. اور اگر لاجیکل برین سوئچ آف ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بہتر حل تو پھر ہم اس اسٹیٹ میں نہیں نکال سکتے. تو اس بلیف کو سب سے پہلے تو اپنانے کی ضرورت ہے کہ غصے میں کوئی بہتر فیصلہ نہیں نکل سکتا، کوئی اچھی بات منہ سے نہیں نکلتی، کوئی اچھا خیال ذہن میں نہیں آتا سامنے والے شخص کے بارے میں کہ جس کے اوپر غصہ آ رہا ہوتا ہے. اس نے کتنا ہی ہمارے ساتھ اچھا کیوں نہ کیا ہو، لیکن غصے میں ہمیں وہ شخص ولن لگ رہا ہوتا ہے. تو پہلے تو اس بلیف کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ جو چیز جی آپ کی اجازت سے ایک شارٹ بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. ہم بلیفس کے بارے میں بات کرتے ہوئے کنٹینیو کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. 100 سال پہلے نسبتاً بہت کم لوگ تھے جو نشے کی چوائس کرتے تھے اور بعد میں ایڈکشن میں وہ جاتے تھے. اور یہ پچھلے 300-400 سال میں اوور آل یہ جو فینومینا ہے جو ڈیوینٹ بیہیویئر کا ہے یہ وہ بہت بڑھتا جا رہا ہے. اور حیرت انگیز طور پر اس کی وجہ جب میں بتاؤں گا تو آپ چونک جائیں گے کہ وجہ بظاہر اس کی بہت اچھی ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ جب تک ابھی لوگ سکول کالج نہیں جاتے تھے، یعنی باقاعدہ اسٹرکچرڈ ایجوکیشن کا جب تک آغاز نہیں ہوا تھا، تو لوگ بعد ازاں اپنی زندگی میں نشے کی چوائسز کی طرف بہت کم جایا کرتے تھے. کہیں انجانے میں سمجھداری رستے میں کہیں کھو گئی ہے اور وہ کریکولم کا حصہ نہیں ہے. اب دیکھیں میڈیکل کالج میں آپ کو ٹیکنیکل سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں، لیکن سمجھداری کی کوئی بات ان 5 سالوں میں کسی طالب علم کو نہیں بتائی جاتی جو میڈیکل کالج میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے. وہ خوشی غمی میں بھی نہیں جاتا، وہ ہر وقت پڑھائی میں لگا رہتا ہے. جہاں کہیں ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی ہو، جیسے انجینئرنگ یونیورسٹی ہے یا لا کالج ہے یا جہاں بزنس ایڈمنسٹریشن کی تعلیم دی جاتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک لازمی سبجیکٹ ہے وہ وزڈم ہونا چاہیے، وہ سمجھداری ہونی چاہیے. ہمارے مریضوں کی ایک بہت بڑی تعداد ڈاکٹرز پر مشتمل ہے، اور آپ کو ضرور حیرت ہوتی ہوگی کہ اتنے لائق فائق لوگ، اتنے ذہین فتین لوگ جو ہیں یہ آخر نشئی رویوں کو کیوں اپنا لیتے ہیں. گھروں میں ہم اقدار کے بارے میں، سچ کے بارے میں اور طرز عمل کے بارے میں کوئی بہت زیادہ بات نہیں کرتے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارا بچہ اول آ کر دے، اور اس میں بھی ہم کامیاب نہیں ہیں. اگر دیکھا جائے تو جتنے بچے اسکول جاتے ہیں ان میں سے صرف 4-5% ہیں جو اپنی اعلیٰ تعلیمی منزلوں تک پہنچتے ہیں. اور یہی جو سٹار بوائز اینڈ گرلز ہوتے ہیں فیملیز کے، یہی نشئی رویوں میں پھر گر جاتے ہیں اس بھرتے پر کہ وہ ڈاکٹر ہیں یا وہ انجینئر ہیں یا وہ پولیٹیشین ہیں یا وہ بیوروکریٹ ہیں یا وہ جرنیل ہیں یا وہ جج ہیں. اگر آپ سمجھے کہ 10 لوگ کوئی چرس وغیرہ پینا شروع کرتے ہیں تو ان میں سے ایک ہے جو ہارڈ کور ایڈکٹ بنتا ہے. تو میں نے سب سے زیادہ لوگوں کو برباد ہوتے دیکھا ہے جو اوور ایٹنگ کرتے ہیں، جو غلط قسم کی خوراکیں کھاتے ہیں، جو رات کو 2:30 بجے پیزا آرڈر کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ویڈیو گیمز جیسی بظاہر معصوم نظر آنے والی چیز کہ گھر بیٹھا ہے بچہ اور ویڈیو گیمز کھیل رہا ہے. چھوٹے چھوٹے 4 سال کے 3 سال کے بچے ٹیبلٹ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور جیسے پہلے والدین بچوں کو کہتے ہیں جاؤ باہر جا کے کھیلو، تو اب اس کو وہ ٹیبلٹ پکڑا دیتے ہیں کہ ہمیں ڈسٹرب نہ کرو. ہم تحفظ نہیں دے سکے بچوں کو معاشرے میں، اس لیے بچوں کو لوگ زیادہ تر گھر میں مقید رکھتے ہیں اور ان کو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی طرف اکساتے ہیں جیسے کہ گھر میں بیٹھ کے وہ ٹیبلٹ یا ٹیلی ویژن دیکھ لیں یا اس طرح کی چیزیں کر لیں. جبکہ بچوں کو باہر گھر سے نکل کے معاملات طے کرنے آتے ہیں، انہیں پتہ چلتا ہے کہ کہاں ان کو ٹھوکر لگی ہے اور کہاں ان کو محتاط ہونا ہے. والدین جو قربانیوں کے پتلے ہیں اور وہ خطا کے پتلے بن جاتے ہیں آخرکار. میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو اس طرح شہید وفا بنتے ہیں والدین اور بے بس ہو جاتے ہیں آخرکار، کیونکہ ان کے بچے ان کو صبح شام کہتے رہتے کہ تمہیں نہیں پتا، سارا کچھ مینوں پتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں بچوں کو
آخر کار نقصان دیتی ہے اور پھر بچے کہتے ہیں جی مجھے آپ نے بر وقت سمجھایا کیوں نہیں تھا. ویلکم بیک ویورز. ہم بریک میں جانے سے پہلے اینگر کے بارے میں بات کر رہے تھے اور کچھ انوائرمنٹل فیکٹرز یا ارد گرد کے حالات پر بات ہو رہی تھی، اور ساتھ ہی ذکر یہ بھی چل پڑا کہ کیا ہمارے ذہن میں دماغ میں کچھ ایسے بلیفز بھی ہوتے ہیں جو غصے کی کیفیات کو گھٹاتے یا بڑھا دیتے ہیں یا اس پر اثر انداز ہوتے ہیں. مس آمنہ پلیز کیری آن. ہمیں بریک کی وجہ سے بات کو وہیں پر روکنا پڑا تھا. جی ہم بلیفز کی بات کریں تو کچھ کہانیاں اسی طرح کی کچھ چلتی ہیں جب ہم غصے میں ہوتے ہیں. جیسے ایک کہانی چلتی ہے کہ سامنے والا ولن ہے اور وہ تو ہے ہی نہیں اچھا، کیونکہ جیسے ہم موویز دیکھتے ہیں تو پوری فلم ختم ہو جاتی ہے لیکن ولن کے ہاتھ سے یا منہ سے کبھی کچھ اچھی بات نہیں سنی ہوتی، تھرو آؤٹ وہ برا ہی رہتا ہے. اسی طرح سے جب ہم غصے میں ہوتے ہیں تو جس کے ساتھ ہمیں جس پر غصہ آیا ہوتا ہے تو وہ ہمیں بہت ہی کچھ ولن لگ رہا ہوتا ہے، اور اپنے بارے میں ہم کچھ ہیرو جیسی کہانیاں ہماری اپنے بارے میں ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہیں. جیسے فلموں میں ہیرو پوری فلم ختم ہو جاتی ہے لیکن کبھی اس کے منہ سے کچھ آپ غلط بات نہیں سنتے. تو اسی طرح سے ہمیں جب غصہ آیا ہوتا ہے تو ہم اپنے بارے میں کچھ یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر ظلم ہوا ہے اور ہمیں تو اس پر آواز اٹھانی ہے اور ہم سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، تو سامنے والے سے ہی پوری کی پوری غلطی ہوئی ہے. تو اس طرح کی کچھ کہانیاں جب ذہن میں بنے، پھر کہانیاں اگر اس طرح کی ذہن میں بنتی ہیں کہ غصہ کیے بغیر سامنے والے کو بات سمجھ نہیں آئے گی یا غصہ کیے بغیر بات نہیں بنے گی، ہمارا کام نہیں نکلے گا. اور یہ بہت زیادہ عام آپ سمجھیں کہ بلیف ہوتا ہے لوگوں کا کہ غصے کے بغیر لوگ سر پہ چڑھ جاتے ہیں، غصہ نہ کریں گے تو وہ سنیں گے نہیں ہماری بات کی اس طرح سے ویلیو نہیں رہے گی اور روب نہیں رہے گا اگر ہم غصہ نہیں کریں گے. تو یہ بھی بلیف جب بنتا ہے کسی کا تو پھر ہمیں جسٹیفائڈ لگتا ہے کہ ہاں غصہ تو پھر کرنا چاہیے کیونکہ اسی سے کام نکلتا ہے. اور ٹریک ریکارڈ بھی کئی دفعہ لوگوں کا یہ بتا دیتا ہے کہ پہلے بھی 1-2 دفعہ غصہ کیا تھا تو چاہے ڈر کے مارے لیکن ہماری بات کسی نے سن لی تھی یا مان لی تھی تو اس لیے بھی ہم غصہ کرتے ہیں. پھر اگر اس طرح کی کہانیاں ذہن میں چل رہی ہوں کہ سامنے والے نے جو بات کی ہے یا جو کام کیا ہے اس پر تو غصہ بنتا ہے اور اس کے ساتھ اسی طرح سے بات کرنی چاہیے کیونکہ وہ ڈیزرو کرتا ہے. تو جب ہم اس طرح کے کوئی ججمنٹ پاس کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ ڈیزرو کرتا ہے، اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ یہی کرنا چاہیے، تو بھی ہمارا غصہ اور بڑھتا ہے. یعنی یہ جتنے بھی بلیف جو میں نے ابھی بات کی ہے، اگر کسی کے اس طرح کے بلیف اس وقت بن رہے ہوتے ہیں جس وقت اس کو غصہ آیا ہوتا ہے تو اس سے اس کا غصہ بڑھے گا، کم نہیں ہوگا. لیکن دوسری طرف اگر کوئی اس کے بالکل اپوزٹ بلیف رکھنا شروع کر دے یا اگر اتنا ہی سوچنا شروع کر دے کہ غصہ کرنا حرام ہے، اگر کوئی اتنا ہی بلیف بنانا شروع کر دے کہ یہ بہرحال اتنا ہی حرام ہے جتنا کہ شرک حرام ہے یا باقی چیزیں حرام ہیں، اگر کوئی ایسے بلیف بنانا شروع کر دیتا ہے یا اگر اپنا بلیف یہ بنانا شروع کر دے کہ میں بات اچھے انداز سے بھی کر کے تو اپنی بات کنوے کر سکتا ہوں یا غصے سے بات صرف نہیں بنے گی، یا اگر ولن سٹوریز بہت ساری دماغ میں بن رہی ہیں تو ہمیں اس وقت اگر اپنے آپ کو اس طرح کے پیغام ہم واپس دیں کہ کوئی اتنا بھی ولن نہیں ہوتا، کوئی اتنا بھی 100% ولن نہیں ہوتا اور کوئی 100% وکٹم نہیں ہو سکتا یا 100% ہیرو نہیں ہو سکتا. دنیا میں لوگ گرے شیڈز میں رہتے ہیں، کوئی بلیک اینڈ وائٹ میں دنیا نہیں رہ رہی ہوتی، لوگ نہیں رہتے. تو یہ بلیف بھی ہمارے غصے میں کمی لے کے آتے ہیں. یعنی ہماری کچھ تھاٹس ہی ایسی جب آ رہی ہوتی ہیں اور ان کو ہم مزید اگر انٹرٹین کرتے جائیں تو غصے میں اضافہ ہوتا ہے لیکن کئی دفعہ کچھ اس کے الٹرنیٹیو کچھ اگر تھاٹس اپنے آپ کو ہم دینا شروع کر دیں تو غصے میں کمی آتی ہے. یعنی سوچوں میں تبدیلی لانے سے غصے کی کیفیات کو بھی پازیٹیولی یا نیگیٹیولی افیکٹ کیا جا سکتا ہے، اور غالباً اس کے بغیر تو شاید اینگر مینجمنٹ بھی مکمل نہ ہو. جی ہماری سوچوں کا زاویہ یا ہمارا نقطہ نظر کیا ہے یا ہمارے عقائد کیا ہیں، اس کا غصے سے بڑا گہرا تعلق ہے. بالکل. ایک سوال یہ بھی ہے میرے سامنے کہ کیا غصے کو ہم ایز اے ٹول بھی استعمال کرتے ہیں؟ جیسے کبھی مریضوں میں، نشے کے مریضوں میں، ایون ڈائبٹیز کے مریضوں میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ عام طور پر جو مریض اپنے علاج میں حصہ نہیں لیتے اور وہ گھروں کے سربراہ بھی ہوتے ہیں، تو جب انہیں علاج کا کہا جاتا ہے، اپنا خیال رکھنے کا کہا جاتا ہے، بد پرہیزی کرنے سے روکا جاتا ہے یا سمجھایا جاتا ہے، تو وہ اپنے بڑے ہونے کی
حقیقت کا فائدہ اٹھا کے کچھ نہ کچھ ایک بے وجہ سا غصہ کرتے ہیں اور باقی لوگ اس غصے سے افیکٹ ہوتے ہیں، اور اصل معاملہ کہیں پیچھے ہی رہ جاتا ہے کہ ڈائبٹیز کو مینیج کیا جائے یا ڈاکٹر کی ہدایات پر کسی اور بیماری میں بھی عمل کیا جائے، دوائی وقت پہ کھائی جائے. تو کیا اس سے کو ایز اے ٹول بھی ہم انسان اپنے رشتے ناتوں میں استعمال کرتے ہیں بات منوانے کے لیے یا اپنی منمانیاں جاری رکھنے کے لیے؟ جی بالکل. ابھی ہم نے بات کی تھی تھوڑی دیر پہلے کہ فائٹ اور فلائٹ کا ایک رسپانس میں ہمیں مدد دیتا ہے غصہ، کہ ہم اس سے جب کوئی غصے میں آتا ہے تو فائٹ اچھی کر سکتا ہے، اور بعض اوقات انرجی کیونکہ اتنی آئی ہوتی ہے کہ سامنے والے پر حاوی بھی ہو جاتا ہے. تو ٹول کے طور پر تو زیادہ تر لوگ استعمال کرتے ہیں کہ یہ ایک ہتھیار ہے، جب بھی کوئی ہماری مرضی کے خلاف بات کرے گا یا کوئی ہم پر کچھ بھی اپنی مرضی سے اگر ہمیں لگے گا کہ کوئی امپوز کرنا چاہ رہے ہیں تو لوگ زیادہ تر غصے کا اظہار کر کے تو اپنی مرضی کر جاتے ہیں. کیونکہ غصہ کرتے ہیں تو جو ہمارے قریب لوگ ہوتے ہیں، جو لوڈ ونز ہوتے ہیں، وہ ظاہر ڈر جاتے ہیں کہ یہ غصہ کرے گا، کوئی ایسا کوئی ایکسٹریم سٹیپ نہ لے لے. تو غصے کو لوگ ٹول کے طور پر استعمال کرتے ہیں، بعض اوقات پاور کو امپوز کرنے کے لیے، اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، بعض اوقات جسٹیفائڈ سمجھتے ہیں کہ میں حق سچ پہ ہوں تو لہٰذا میں غصہ کر سکتا ہوں، اس کو بھی لوگ جائز سمجھتے ہیں. لیکن بہرحال ہیلپ فل نہیں ہے اس میں. یہ تو ایک بڑی ہی کلیئر بات ہے کہ آج کے دور میں خاص طور پر یا جہاں پر بات چیت کرنے کے اچھے سے اچھے طریقے موجود ہیں اور اب اتنی زیادہ کام ہو رہا ہے کمیونیکیشن سکلز پر کہ جو اچھی بات چیت کرنے والا ہے یا جو اپنی بات اچھے طریقے سے کنوے کر سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے، تو ویلیو اسی کی ہے اور کام اسی کے اصل میں نکل رہے ہیں دنیا میں کہ جو اپنی بات اچھے طریقے سے کرے. جس کی کمیونیکیشن اچھی نہیں ہے تو وہ ورک پلیس پہ بھی مسئلے اس کو ہوں گے، اس کو پرسنل لائف میں بھی پرابلمز ہوں گی. تو یہ کچھ سیکھنے کا کام ہے. اگر کسی کو نہیں آتا تو گڈ نیوز یہ ہے کہ وہ سیکھ سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی کو ایک اسرٹیو سٹائل نہیں آتا، یعنی ایسے انداز سے بات کرنا نہیں آتا جس میں اپنی بات بھی کنوے کی جائے اور سامنے والے کی بھی عزت قائم رہے اور ہم بغیر اگریسو ہوئے، لڑائی جھگڑا کیے یا اس کو انسلٹ کیے ہم اپنی بات سمجھا سکیں. زیادہ تر لوگ غصہ اسی لیے کرتے ہیں کہ جب ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارا تھوڑا سا یا ہم ویک گراؤنڈ پر کھڑے ہیں یا ہمارے پاس کچھ خاص کوئی سالڈ ایویڈنس نہیں ہے یا سالڈ آرگومنٹ نہیں ہے، تو پھر لوگ غصے کا سہارا لے کر تو اپنی بات منوانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے کہ بلیف سسٹم کون سے ہوتے ہیں کہ جو کہ ہمارے غصے کو بڑھاتے ہیں یا کم کرتے ہیں. پھر کچھ ایسی اسکلز ہوتی ہیں جو ہمیں اس وقت استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جب غصہ آیا ہوتا ہے، اور اس میں کچھ ایسے کام کرنے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے جس میں ہمارا جو ایموشنل برین ہے وہ تھوڑا سا کام ڈاؤن ہو اور ہمارا لاجیکل برین ایکٹیو ہونے کی طرف جائے. اسی لیے بہت سی ٹیکنیکس ہیں جو لوگوں کو سکھائی جاتی ہیں کہ آپ اپنے آپ کو تھوڑا ڈسٹریکٹ کر لیں، ایسی چیزوں کی طرف اپنا دھیان لے کر جائیں کہ جس میں آپ کو کوئی جذباتی بات نہ سوچنی پڑے. جیسے لوگ کہتے ہیں بیکورڈ کاؤنٹنگ کریں، یا کوئی مشکل سا میتھمیٹیکل کوئی سم ہے تو اس کو سالو کرنا شروع کر دیں، کیونکہ جب وہ سالو کریں گے تو ہمارا برین جو سوچنے سمجھنے والا برین ہے وہ زیادہ ایکٹیو ہوگا. یا آپ اپنے آپ کو تھوڑا ڈسٹنس کر لیں اس جگہ سے جہاں پہ رہ کر غصہ آیا ہوا ہے، بجائے کہ اسی جگہ پہ رہ کر تو اسی شخص کے سامنے بیٹھ کر لڑائی جھگڑا کرتے رہیں، تو آپ ڈسٹنس کر لیں. لیکن لوگ زیادہ پسند یہی کرتے ہیں کہ جب غصہ آئے تو پھر اس شخص کو بھی سامنے بٹھا کر تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس سے بحث کرتے ہی جائیں اور کرتی جائیں، اور کئی کئی گھنٹے لوگ اس طرح سے ضائع کر دیتے ہیں اپنے، اور اپنی انرجیز بھی ویسٹ کر دیتے ہیں، اور جب مسئلہ حل نہیں ہوتا تو رشتہ پہلے سے بھی کئی زیادہ خراب ہو جاتا ہے اس شخص کے ساتھ. تو ڈسٹنس کرنا بھی کافی ہیلپ فل ہے، بلکہ بعض اوقات چھوٹی جگہ سے کسی بڑی جگہ کھلی جگہ پہ چلے جانا اٹھ کر تو بڑا ہیلپ فل ہوتا ہے. پھر ڈیلے کرنا بڑا ہیلپ فل ہے. غصے کی آپ سمجھیں کہ ایک پلس پوائنٹ بھی ہے کہ کوئی شخص ایک ہی لیول پر غصے میں کانسٹنٹلی کو 24 گھنٹے تک نہیں رہ سکتا. اگر کسی کو 100 کے اسکیل پہ 100 پہ غصہ آیا ہوا ہے کسی وجہ سے اور اس وقت اس کے جذبات بڑے بپھرے ہوئے ہیں اور اس کا دل کر رہا ہے کہ میں ابھی اس کو سنا دوں، تو اگر وہ کچھ وقفہ لے لے، کچھ تاخیر کر لے اپنے جذبات کے اظہار کرنے میں، یا اگلے دن کر لے یا کچھ دیر کا وقفہ اگر لے، تو شاید اس کو غصہ تو رہے گا لیکن وہ جو جذبات بہت زیادہ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں وہ نہیں رہیں گے.
اور جب یہ نہیں رہیں گے تو پھر منہ سے کچھ غصے والی بات نہیں نکلے گی, یا کوئی ایسے ایکشنز یا ایسے ڈیسیجنز نہیں لیں گے کہ جس میں بعد میں اس کو نقصان ہو. تو ڈیلے کرنا بڑا بعض اوقات ہیلپ فل رہتا ہے. پھر ویسے ہم نے بات کی کہ کچھ بلیف سسٹم پر کام کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ اس وقت نہیں سمجھ آتی کہ جب ہم غصے میں ہوتے ہیں, تو بہت ضروری ہے کہ پہلے اپنے جو ایموشنل برین ہے اس کو کام ڈاؤن کر کے, اس کو کول ڈاؤن کر کے ہم اپنے جو ہیومن برین ہے اس کو زیادہ سے زیادہ ایکٹیو کرنے کی طرف جائیں. اور یہ ایک فیصلہ لینا بہت ضروری ہے کہ غصے میں ہم کچھ بہتر فیصلہ نہیں کر سکتے, لہٰذا اس وقت کچھ فیصلہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. باڈی لینگویج بڑا میٹر کرتی ہے اگر ہم مینجمنٹ کی بات کریں تو, کہ اگر کوئی کسی کو غصہ آیا ہوا ہے اور وہ چیئر کی بالکل ایج پر بیٹھا ہے, اور اگر وہ اس کو ہم کہہ دیں کہ آپ تھوڑا پیچھے ہو کے ٹیک لگا کے بیٹھ جائیں, ریلیکس ہو کے بیٹھ جائیں, تو اس سے بھی غصے میں کمی آتی ہے. اگر کوئی کھڑا ہے اور آگے بڑھ کر تو بات کر رہا ہے کسی کے ساتھ اور بہت زیادہ طیش میں ہے اور چل پھر بھی رہا ہے, اس کو بھی اگر ہم کہہ دیں کہ آپ ابھی بیٹھ کر بات کریں, کچھ پانی پی لیں, تھوڑا ریلیکس کریں, تو اس سے بھی مدد ملتی ہے. پھر اگر کوئی بہت ہی اونچی آواز میں بات کرے اور اس کو اگر کوئی ریمائنڈر یہ دے دے, اور کوئی اگر اپنے آپ کو یہ ریمائنڈر دے دے کہ میری آواز اونچی ہو رہی ہے تو میں تھوڑا اپنے آپ کو کام ڈاؤن کر کے تو دھیمی آواز میں بات کروں, تو باڈی لینگویج پر بھی کئی دفعہ کام کرنے سے ہمارے غصے میں کمی آتی ہے. اور بعض اوقات غصے میں کمی آئے تو باڈی لینگویج میں بھی بہتری آ جاتی ہے. تو ہمیں یہ دونوں آپس میں بڑا کلوزلی انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں بالکل, اور کہیں سے بھی ہم اگر شروعات لے لیں تو غصے میں کو مینیج کرنے میں کافی کمی آ جائے گی. پھر کچھ کام ایسے ہیں جو بعد میں کرنے والے ہیں, یعنی اگر غصہ آ گیا ہے اور ہم نے اس کا اظہار اچھا کیا ہے یا برے طریقے سے کیا ہے, تو بعض اوقات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ غصہ کرنے کے بعد بھی دوسروں سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے بالکل ٹھیک کیا, اور دوسروں سے ویلیڈیشن مانگ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے جو کیا وہ بالکل ٹھیک کیا اور ایسے ہی کرنا چاہیے تھا, یا بعد میں بھی یہی سمجھتے رہتے ہیں, یا اگر ان کو لگے بھی کہ ان سے کچھ غلط انہوں نے کچھ کہہ دیا ہے یا کر دیا ہے غصے میں, تو وہ جا کر اپولوجائز نہیں کرتے یا امینڈس کرنے کے بارے میں نہیں سوچتے. تو بعض اوقات کچھ میس اگر ہم نے غصے میں کریٹ کر دیا ہے تو کچھ موقع بعد میں بھی ہمارے پاس ضرور ہوتا ہے کہ ہم کچھ ٹھنڈے دماغ سے سوچ سمجھ کر تو جو کہ میس کریٹ ہو گیا اور جتنا سنبھال سکتے ہیں اس کو سنبھالیں. لیکن لوگ اس طرف جانا زیادہ پسند کرتے ہیں کہ غصہ کر لیا ہے تو بعد میں کوئی ان کو تسلی دے دے کہ تم نے جو کیا ہے وہ بالکل ٹھیک کیا اور تم جسٹیفائڈ تھے, تم حق سچ پہ تھے, تو تم نے ٹھیک کیا جو کیا ہے, جس کی وجہ سے ان کا بلیف سسٹم اور پختہ ہوتا ہے کہ غصہ کرنا جائز تھا, اور اگلی دفعہ بھی وہ وہی سب کچھ کرنے کی طرف جاتے ہیں. تو بڑا ضروری ہے سمجھنا ایک تو اپنے جذبات کے حوالے سے کہ ایموشنز جتنے بھی جب بھی ہمارے ایموشنز کا جب بھی ہمارے اوپر غلبہ ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ ڈینائل کی علامتیں ضرور آتی ہیں. جہاں جذبات ہوتے ہیں بہت زیادہ پیک پر تو ایک خود فریبی بھی ضرور آ جاتی ہے کہ جس میں ہمیں لگتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, دوسرے کے ساتھ ہی زیادہ مسئلہ ہے, اور میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں یا اگر میں غصے میں بھی ہوں تو یہ کسی اور کی وجہ سے کر رہا ہوں, ورنہ مجھے تو غصہ نہیں آتا, یا اس طرح کے معاملات. تو اپنی وہ جو ڈینائل ہے اس پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ حقیقت کے قریب تر رہنے کی طرف ہمیں سوچنا چاہیے کہ اصل میں یہ جو ہمیں لگتا ہے کہ کوئی اور ہمیں غصہ چڑھا رہا ہے, ہمیں تو غصہ نہیں آتا ہے, تو اصل میں تو ہم پھر رد عمل دے رہے ہیں. اور ری ایکٹیو ہونا بہت زیادہ آج کے دور میں کوئی کامیابی کی علامت نہیں سمجھا جاتا کہ ہم صرف رد عمل دیتے رہتے ہیں ہر وقت کانسٹنٹلی, جہاں پر ضرورت نہیں بھی ہے وہاں پر بھی. ایک اور چیز جو اینگر کے حوالے سے جو مت ہے بڑی زیادہ کامن, وہ یہ کہ غصہ پی ہی جانا چاہیے, بہتر ہے, اس سے بہتر ہے کہ ہم خاموشی اظہار نہیں کرنا چاہیے, اندر ہی. جی بالکل, یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا آرام سے کہتے ہیں کہ غصہ نہیں کرنا چاہیے, بس غصہ نہ کرو, تو کوئی اس کے علاوہ کوئی الٹرنیٹیو نہیں سمجھ آتا جب کسی کو کہ پھر ہم کیا کریں, تو پھر وہ دوسری ایکسٹریم پر چلے جاتے ہیں کہ میں پھر چپ ہی رہوں, میں خاموش ہی رہوں. اور غصہ پی جانا بھی بڑی خطرناک شکل ہے غصے کی, کیونکہ جب ہم غصہ پی جاتے ہیں تو وہ اندر کچھ پوائزنس سا ہم ہو جاتے ہیں اور بٹر ہو جاتے ہیں بلکہ. اور غصے کو کہتے ہیں کہ جب بھی آپ اگر دفنائیں گے تو وہ پھر زندہ دفن ہوتا ہے, اور وہ پھر کسی اور صورت میں ضرور واپس آتا ہے کہیں نہ کہیں. اور یہ سب سے خطرناک شکل ہوتی ہے غصے کی, جو کہ ان ریزالو رہتی ہے, جس کو آپ ریزالو نہیں کرتے.
اور دل میں رنجشیں پالتے رہتے ہیں. سننا وقت کی کمی کی وجہ سے ہمیں پروگرام کو ریپ اپ کرنے کا کہا جا رہا ہے، لیکن ہم اسی موضوع پر مزید بات اگلے پروگرام میں بھی کریں گے. ابھی ہم اپنے ویورز سے اجازت لیتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈنسڈے دوبارہ 5 سے 6 بجے کے درمیان حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیں.